بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنټر پوینټ سره زیم محمد فهیم. پیښور دماکا نن د هغې دویمه ورځ وه او پرون چې کومه شمیره تقریبا دغه 80 یا شپېتو خواشاوه هغه 100 ته ورسېده او اوس هم تقریبا 1.5 مریضان د وخت کې په هسپتال کې دي چې هغې کې 50 نه زیات چې دي هغه کریټیکل انجرډ دي او تقریبا 100 پورې داسې دي چې هغه د وخت کې په انټینسیو کیر یونټ کې دي. مطلب د هغوی حالت چې دی هغه انتهایی تشویشناک دی او اوس هم دا چې کوم یو یره ده هغه هلته کې موجوده را دی. سره سره موږ وکتل چې ولې چې دا کمپاونډ یا کم دا جومات او دا ځای چې دا بالکل سیول سیکریټریټ کې دننه او ریډ زون کې دننه راغلی نو د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا یو نوې حکمنامه جاري شوه چې څومره هم خلک اوس سیول سیکریټریټ ته راځي د دماکې نه پس هغوی دا حکمنامه جاري کړه. هغه به یو پوره پروسس نه تېرېږي، د هغوی به هلته چیکینګ کېږي، د ګاډو به چیکینګ کېږي، د هغې انجن د هغې ډیګی دا هر څه به چیک کېږي. دا فیصله ولې وشوه دې حوالې سره نن موږ وکتل چې دوه مشران د پولیس یو خوا سی سی پی او پېښور اجاز خان صاحب او بل خواته آی جي خیبر پښتونخوا معظم جان انصاري صاحب دواړو میډیا سره خبرې کړي دي. یو کس دا وی لګیا دی چې دا بارودي مواد چې دی دا یو سرکاري ګاډي کې لګي داسې چې سرکاري ګاډي کې دننه راغلی دی. دا بارودي مواد 15 یا 6 کیلو نه ښکاري، دا 20 کیلو پورې ښکاري. مطلب ډېر زیات بارودي مواد ښکاري لګیا دی. بل خواته خبره دا کېږي چې دا بارودي مواد دننه لږ راته او دننه بیا جمع کړی شوی دی. کوم چې حمله آور هغه هلته کې مخکې نه موجود او هغه هلته کې دا پوره پلانینګ کړی دی. یو خواته چې کوم کلدم تنظیم موږ پرون خبره کوله هغې حوالې سره خبره وه چې د هغوی یو وینګ یا یو حصې دا حمله قبوله کړې ده. بیګا ناوخته کې بیا هغوی تردید هم وکړه چې دا زموږ حمله نه ده. اوس شک په یو بل تنظیم باندې دی چې کیدای شي دا حمله هغې کړې وي. حمله چا کړې ده، چېرته نه شوې ده او څنګه دا حملاور دې ځای پورې راغی. دې حوالې سره اوس څومره هم زموږ سیکیورټي مشران دي هغوی ناست دي او سوچ کوي لګیا دي. نن د آی جي مشرۍ کې یو اجلاس هم وشو، غونډه هم وشوه، خو هغې غونډه کې هم څه مثبت خبره مخې ته راونه وته چې آخر دې نه پس هغوی آوټ کم سره وویسته. صرف دا ګیلې معنی وې چې څنګه دا کس دننه راغې، غصه وه، شکوه وه او بیا هلته نه هغه اجلاس دننه څه هېڅ قسمه نتیجه مخې ته موږ ته ښکاره نه شوه. دې سره سره موږ ګورو چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نګران وزیر اعلی اعظم خان صاحب هغوی هم راښکاره شو. پرون هغوی چېرته هم نه وو، نن هغوی راښکاره شو. جنازو کې هم شرکت وکړه او چې کوم موقع وه هلته کې هم هغوی لاړل. نو نګران حکومت هم موجود دی، داسې نه چې څوک شته دی نه. نګران وزیر اعلی صاحب مخې ته راغی. ګورنر صاحب هم د چې کوم ځای وقوه ده د هغې دوره وکړه، هلته کې لاړه او بیا هغې نه پس ثوابت هغه یونیورسټۍ کې هلته کانوکیشن و، هلته کې هم هغه لاړه، ډګریان یې تقسیم کړې. پېښور کې دا حالات و، هلته هغوی ډګریان تقسیمولی. دې سره سره موږ وګورو نو چې څومره هم د پېښور مختلف یا د خیبر پښتونخوا سکولونه و هغې کې یو ځل بیا موږ ته اوس چې کوم نیشنل ایکشن پلان دی هغه راښکاره شو او دې حملې نه پس اوس خلکو ته رایه شو چې او موږ سره یو کال 2015 کې نیشنل ایکشن پلان هم موږ کړی. کال 2014 کې په 16 دسمبر باندې چې کله دا حمله شوې وه پېښور اے پی ایس کې د هغې نه پس هغه جوړ کړی شوی و. هغه نیشنل ایکشن پلان باندې چې کوم 20 نکات و هغې کې یو نقطه دا هم وه چې څومره هم تعلیمي ادارې دي هغې کې به سی سی ټي وي کیمرې لګېدلې وي، هغې کې به خاردار تارونه وي، هلته کې به سیکیورټي اهلکار موجود وي، اسلحه به موجوده وي او هغه ځای کې به د هغې سیکیورټي هغه انتظام ګوري. نو یو ځل بیا اوس پولیس چې کوم دی هغه الرټ جاري کړی دی دغه تعلیمي ادارو ته چې هغوی د خپل ځان اکوپډ کړي او دا اقدامات یې هغوی هلته کې واخلي. دغې حملې سره هغه خبره هم لینک ته. دا اپریشن کوم چې د پېښور دغه پولیس لاین چې کوم جومات وایي کې دننه شوی و 25 ګنټې هلته کې ریلیف اپریشن روان و او تقریبا 15 ګنټې پس اپریشن ختم کړی شو. وجه یې دا وه تپوس موږ وکړه چې ولې دا دومره ټایم اخلي. نو دغه وجه وه چې هغوی یکدم دا ټوله ملبه اوچتولی نه شوه. ملبې لاندې مختلف خلک ژوندي هم وو او هغوی هلته نه ایستلي شوي وو. نو هغې بچت دپاره چې هغه خلک هلته نه موږ ژوندي راوباسو. دا اپریشن انتهایي سستروی سره و چې څومره خلک دننه دي چې کم از کم هغه هلته نه موږ ژوندي راوباسو او هغه هلته نه روزي. دې سره سره که موږ ذکر وکړو د هسپتالونو حوالې سره نو د او نیګیټیو یو بلډ چې کوم ضرورت و هغه لږ کمې راغلی خو باقي اورال څه کنټرول و. موږ ته د ټوله معامله کې دننه دوه کسان ښکاره نه شو. د یو نوم دی پرویز خټک صاحب کوم چې 15 کاله د صوبې وزیر اعلی او د بل نوم دی محمود خان صاحب د هغه تقریبا 4.5 کاله د صوبې وزیر اعلی و. ښکاره موږ ته نه په سپاټ شو او نه په هسپتال کې شو. دا تقریبا 9.5 کاله د صوبې چیف ایگزیکټیو پاتې شوي دي. هغوی پېښور کې موجود و. دوه وزیران سابقه
کامران بنگش صاحب او وسرات مجگلا صاحب اسپتال ته راغلیو خو اغوی هم سپاټ ته نه دي تللی چې کوم مقام و الته صرف مونږ ته امیر جماعت اسلامي سراج الحق صاحب ښکاره شو هغه هلته راغلی دی باقي یو هم سیاسي مشر د هغې ځای دوره نه ده کړې او نه دغه 9.5 کاله د صوبې چیف ایگزیکټیو په حیثیت کار کولو والا هلته کې رالل هغوی پېښور کې موجود و پېښور نه بهر نه و پرون پېښور کې د پاکستان صاف چې کوم یو پارلماني پارټي اجلاس و پارلماني بورډ اجلاس و بخښنه غواړم هغې کې دواړه ناست و او ټکټونو حوالې سره خبرې کولې پېښور کې شارام ترکی عاطف خان صاحب هم راغلي وو هغوی پېښور های کورټ کې رټ هم وکړه خو دغې ځای ته هغوی نږدې ورنلل د صوبایي سابقه حکومت او موجوده نگران حکومت څه ښکاري نه چې آخر کیږي څه او دوی کوي څه ذمواري د دوی څه ده بهرحال د آپریشن یا د پېښور دغه حوالې سره چې کومه حمله وه د هغې اپډیټ څه دي او اوس صورتحال څه دی په دې به نورو هم خبرې کوو خو یو وړه شانته مې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او دغه د پروګرام مینس کې تاسو اپډیټس وکتل چې کور کمانډر کانفرنس هم راغی لکه دومره غټه حمله وه دومره غټ د هغې ریاکشن راغلی دی چې ټول ملک کې دننه خبر روانې دي خواجه آصف صاحب په قومي اسمبلی کې لږ ساعت مخکې اعلان وکړ او دا خبره یې وکړه چې آپریشن ضرب عضب غوندې کې آپریشن ضرورت دی او هغې دپاره ټول قوم چې یو ځای شي هلې به آپریشن کیږي ولې چې دغه ترهګر چې دي هغوی اوس نور نه کنټرول کیږي او څنګه چې هغوی حمله وکړه یو خواته خو خیر کله دم چې کوم تنظیم دی هغوی انکار وکړه خو چا خو حمله کړې دا خو انکار نشي کېدی چې حمله اوس هغوی ته لاس راښ که نو کاروايي چرته نه کېږي چې څوک هم دی کې ملوثه دي د هغوی خلاف کاروايي چې دا هغه ټولو نه پهله خبره ده خو چې کوم دغه پیښه شوې ده دې کې د نه ټولو نه پهله ذمواري کوم چې هلته کې ناست خلک دي په هغې باندې کېږي او نن د آی جي خیبر پښتونخوا مشرۍ کې یو اجلاس هم شوی دی په دې هر څه به خبره کوو چې دې وخت کې خیبر پښتونخوا حکومت په رینکس کې سره روان دي پولیس په رینکس کې سره روان دي او څه سټریټجي ده دې وخت کې موږ سره پېښور کې د جیو نیوز بیورو چیف سینئر صحافی اور تجزیہ کار شکیل فرماد علی صاحب موجود تھے شکیل صاحب بہت شکریہ شکیل صاحب آپ نے دیکھا گزشتہ روز یہ ایک بہت بڑا حملہ پشاور میں ہوا اور ایک ایسی جگہ پہ ہوا جو ان ایکسپیکٹڈ تھا ان پریسیڈنٹڈ تھا اتنا اندر جا کے وہاں پہ ایک حملہ ہوتا ہے اور ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ حملے کی نوعیت جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خودکشی ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہاں پہ بارودی مواد لا کے رکھا گیا اور پھر وہ پھٹا وہاں پہ یا وہ خودکش حملہ آور بارودی مواد لایا آپ کے پاس ابھی تک کیا اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا حکومت کی یا پولیس کی رپورٹ کیا ہے کہ اس واقعے کے اندر آخر ہوا کیا دیکھیں ہوا تو اس طرح ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھماکے کی نوعیت کا پتہ نہیں چل رہا دھماکے کی نوعیت جو ہے آج اعلیٰ پولیس حکام سے میری بات ہوئی انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ دھماکہ جو ہے خودکشی ہے اور اس میں جو اتنی بڑی تباہی مچی ہے مسجد کو کافی بیٹھ گئے نقصان پہنچا ہے اس کی وجہ بھی جو ہے پولیس یہ بتا رہی ہے کہ مسجد کا جو صحن تھا وہ صحن جو ہے وہ پرانا تھا اور جو دیگر مسجد تھی اس کے دوسرے حصے تھے ان کو جو ہے بنایا گیا تھا وہ نیا ان کو نیا بنایا گیا تھا تو جس اور مسجد کے صحن میں جو ہے پلر نہیں تھے اور بیمز تھی جس وقت یہ دھماکہ ہوا ہے تو دھماکے سے مسجد کی ایک سائڈ کی دیوار گری ہے اس دیوار کی وجہ سے جو ہے مسجد بیٹھی ہے اس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے عموماً جو ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خودکش حملہ نہیں ہے چونکہ بڑے پیمانے پر تباہی تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ خودکش حملہ ہی ہے اور تباہی اس لیے ہوئی ہے کہ مسجد میں پلر نہیں تھے سہنے اور زیادہ تر جو اموات ہوئی ہیں ان میں آپ دیکھیں تو زیادہ تر کو سر کے اوپر چوٹیں آئی ہیں تو جن کو سر کے اوپر اور جو سر کے اوپر چوٹیں آئی ہیں اور سر کے اوپر لگنے کی وجہ سے چونکہ چھت بیٹھی ہے تو سر کے اوپر ہٹ کیا اس میں مختلف نمازیوں کے جو کہ بے گناہ تھے نمازی پڑھے تھے شہید ہو گئے ہیں اب ان کو جو ہے نقصان پہنچا ہے اور زیادہ جو آپ دیکھیں کہ اس میں دھماکہ خیز مواد جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اب تک بی ڈی او نے انویسٹیگیشن کی ہے ان کو ابھی تک ٹریسز نہیں ملے ہیں کہ وہاں پہ بس صرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہائی ایکسپلوسو تھا اس کا دھماکہ ہے اور اس دھماکہ جو ہے اس میں مبینہ طور پر خودکش حملہ آور کا ان کو سر بھی ملا ہے جن کو انہوں نے جو ہے مزید فورینزکس کے لیے جو ہے آگے بھجوا دیا ہے باقی جو ہے پولیس بھی اس وقت تک بلائنڈ ہے جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں تحقیقات کہ حملہ آور کہاں سے آیا آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لگتا اس طرح ہے کہ حملہ آور جو ہے یہ کسی کا مہمان بن کے آیا اور پولیس لائن میں اگر آپ دیکھیں کہ پولیس لائن میں کوئی 1-2 ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں 8 یونٹس ہیں جس میں جو ہے
اس میں CTD ہے, اسی طرح جو ہے FC ہے, FRP ہے, جو ہے FRP ہے. تو دیکھیں 8 اور تقریباً جو ہے 2 سے 1500 سے 2000 جو ہے اہلکار ان کی موومنٹ روزانہ ہوتی ہے اس میں. تو یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو حملہ آور تھا, کچھ حملہ آور یہ کسی سرکاری گاڑی میں بیٹھ کے آیا اور اس نے جو ہے دھماکہ کیا ہو. ایک کہہ رہے ہیں کہ 1 ماہ کی فوٹیج جو ہیں وہ CCTV فوٹیج لی ہیں اور وہ جو ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. لیکن ابھی تک جو ہے حملہ آور کے حوالے سے جو ہے نا پولیس کسی ایک نتیجے پہ نہیں پہنچی, اس کو ابھی تک ٹریس نہیں کیا جا سکا. ایک کوئی شک تھا کسی کو آج کے کوئی موٹر سائیکل ہے وہ استعمال ہوئی ہے, وہ ان کی جانچ ہوئی ہے, CCTV فوٹیج وہ بھی جو ہے وہ کلیئر پایا گیا ہے وہ موٹر سائیکل سوار جو تھا. تو تحقیقات جاری ہیں. ایک یقین کریں کہ مطلب جب سے میں نے صحافت شروع کی ہے اور میں نے جو ہے متعدد جو ہے خود کش حملے جس میں بم بلاسٹ وہ بھی کور کیا ہے, میں نے آج تک جو ہے اپنی صحافتی زندگی میں ایسا خود کش حملہ نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پہ کیجویلٹیز ہوئی ہوں اور خود کش حملے کی وجہ سے جو ہے کوئی عمارت یا مسجد بیٹھ گئی ہو. یہ سوالیہ نشان ہیں جو پولیس کو تلاش کرنے ہیں اس میں حملے میں. اور دوسرا چیز یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ بھی ابھی تک نشاندہی نہیں ہوئی پولیس کو اس بات پہ کہ جس سے پتہ چلے کہ یہاں پہ کوئی گڑھا پڑ گیا ہے. اگر گڑھا پڑا ہوتا تو یہ جو ہے کہا جا سکتا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پھر کہیں دھماکہ خیز مواد ہو اور اس میں دھماکہ اور اس کی وجہ سے جو ہے گڑھا پڑا ہے اور اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے نقصانات ہوئے ہیں. جس میں جانی نقصان جو ہے آپ دیکھیں کہ 100 کے قریب جو ہے لوگ شہید ہو گئے ہیں اور اب بھی جو ہے 100 سے زیادہ جو ہے. اور شکیل صاحب یہ جو آپ نے ذکر کیا, آج ایک اجلاس بھی ہوا ہے IG کی سربراہی میں, ان کو کیا بریفنگ دی گئی ہے, انہیں کیا بتایا گیا ہے کہ اب تک کیا اطلاعات ہیں, اور IG صاحب کا رسپانس, کیونکہ تمام توپے جو ہیں ان کا رخ IG کی طرف ہے کہ وہ سربراہ ہے. CCPO اور IG کے بیان میں تضاد بھی پایا جا رہا ہے کہ حملہ آور آیا کس طرح سے ہے, تو اس بریفنگ میں کیا ڈسکس ہوا ہے؟ دیکھیں IG صاحب یقیناً آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بڑی جو ہے مشکل صورتحال میں ہے, کیونکہ حملہ ایسی جگہ پہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ CCPO پشاور یعنی پشاور پولیس کا سربراہ اور ریڈ زون میں جو ہے حملہ ہوا ہے. تو یقیناً جو آپ یہ بات کریں کہ ان کے لیے اس وقت جو ہے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, اور اس کا اظہار جو ہے گزشتہ روز جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کیا ہے, جب انہوں نے ان سے کہا کہ یہ کس طرح ہوا کہ ایک حملہ آور جو ہے ایک پولیس لائن میں گھس گیا اور اس میں جو ہے ایسی لائن میں جس سے کا اندر جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے. تو اس وقت بھی جو ہے گزشتہ روز میں جو ہے IG صاحب نے ان کو یہ جواب دیا کہ ابھی تک ہمیں خود کچھ پتہ نہیں چل رہا, ہم تحقیقات کریں کہ پتہ چلے آیا. یہ ہے کہ آپ کو کہوں کہ سہولت کاری کے اوپر سب جو ہے متفق ہیں جو ایجنسی سے اب تک کام کر رہی ہیں کہ اندر سے کوئی پولیس کا بندہ اس جو ہے کوئی سہولت کار تھا جو ان سے ملا ہوا تھا اور اس کے ذریعے اس سہولت کار کے ذریعے جو ہے یہ کام کیا گیا, کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی حملہ آور آئے اور اتنی آسانی سے جو ہے اندر پولیس لائنز میں گھسے اور پھر جو ہے ایک حساس آپ دیکھیں کہ CCTV کا دفتر بھی ہے اس کے بالکل سامنے. جی بالکل مسجد کے. اچھا سر, آپ ہمارے ساتھ فون لائن پہ رہیے گا. ہمارے ساتھ اس وقت پشاور میں آج نیوز کی بیورو چیف فرزانہ علی صاحبہ موجود ہیں. میڈم بہت شکریہ. میڈم آپ نے بھی زندگی بھر مختلف دھماکے کور کیے ہیں, مختلف جگہوں پہ آپ گئی ہیں. جس طرح شکیل صاحب نے کہا کہ زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ ایسا خودکش حملہ کہ پوری کی پوری عمارت گر گئی اور وہاں پہ 100 سے زائد لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں. اتنی بڑی تباہی کسی ایک حملے میں ہوئی ہے. آپ کے لیے بھی کوئی نیا یہاں پہ تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ جس طرح پولیس حیران ہے, آپ بھی اس طرح حیران ہیں؟ نہیں, میں حیران اس سے نہیں ہوں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ سیکیورٹی بریچ ہوا ہو. جی آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ بالکل کلیئر ہے. جی جی. اچھا, وہ انفیکٹ مجھے اپنی آواز ریپیٹ ہو رہی تھی تو میں اس لیے کہہ رہی تھی. جی جی بتائیے گا. اچھا, میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہوا کہ سیکیورٹی بریچ ہوا ہو اور اندر کوئی چلا گیا ہو. اور آج جو IGP صاحب نے کہانی سنائی کہ 10 سے 12 kg وہ دھماکہ خیز مواد ہو سکتا ہے استعمال کیا گیا ہو اور پھر 2 کلو کر کے لے جایا گیا ہے یا تھوڑا کر کے لے جایا گیا ہے, جو بھی ایک صورتحال ہے. ممکنات تو ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک نہیں ایک سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ہے اور پیچھے آپ کوارٹرز اور یہ سارے معاملات اگر دیکھ لیں, اور پھر ہمارے آپ یہ بھی دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں خصوصاً جب سے سرحد پار
ایک تبدیلی آئی ہے اس میں اس دوران بھی ہم نے یہ فیل کیا تھا 15 اگست کے بعد کہ یہ یہاں کے لوگوں کے سینٹیمنٹ جو ہے وہ پرو طالبان ہو گئے تھے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پچھلے 2 دہائیوں میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم مسلسل دہشت گردی کے واقعات کور کر رہے ہیں, تو ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کو بھی ان کی فیلنگز بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہاں آئیڈیالوجی کی بنیاد پر تھوڑی سی وہاں ان کے ساتھ چیز جو ہے سمپتی ہو جاتی ہے, کہیں اور بھی اس سے بھی بات آگے چلی جاتی ہے. تو مختلف چیزیں ہیں, کہیں یوز بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سے 12 kg کا بارود استعمال کیا جاتا ہے, اور آج جب وہ جگہ کھولی گئی اور میں نے جا کے اس جگہ کو بہت کلوزلی وزٹ کیا ہے, تو آپ دیکھیں کہ چھت جو تھی اور اس کے نیچے کوئی پلر نہیں تھا. اس طرف والا جہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں کتنے زیادہ پلر تھے اس حال میں, لیکن جو جگہ گری ہے, جو جگہ تباہ ہوئی ہے, اس میں صرف سٹاک میں 2 بیم تھی, وہ سیدھی گئی ہوئی تھی اور اسی کے اوپر یہ چھت کھڑی ہوئی تھی. اب آپ دیکھیں کہ جو اچھا مجھے وہاں پہ کہیں کل ہمیں بتایا گیا, اصل میں کل سے کچھ غلط انفارمیشن بھی فیڈ کی جا رہی تھی. بہرحال کہیں کہا گیا کہ بال بیرنگ بھی نظر آئے ہیں, لیکن میں نے جو تھوڑا سا پورشن نظر آیا ہے دیوار کا کونے میں, اس کو میں نے دیکھا, مجھے وہاں کوئی بال بیرنگ کے اثرات نظر نہیں آئے ہیں. لگتا ایسا ہی ہے کہ صرف بارود تھا جو پھٹا ہے, اور چونکہ بڑی شدت کے ساتھ وہ پھٹا ہے, اور پھر اس کی جو چھت تھی وہ بہت کمزور تھی, اور جس طرح سے وہ گری ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اس چیز کو میں نہیں سمجھتی کہ میں کہوں کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا, ایسا ہو سکتا ہے, اور وہ مجھے وہاں پہ ایسے فیل آیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے ایک تھیوری اور بھی چل رہی ہے کہ کیا واقعی کچھ تھا یا کچھ انسٹال تو نہیں کیا گیا تھا. بہرحال بلاسٹ ہوا, چھت کمزور تھی, وہ گری ہے, اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. کیونکہ آپ ایک اور بھی چیز فیل کریں, اگر یا مولانا صاحب کی باڈی تھی یا اور لوگوں کی تھی, اس میں آرتھوپیڈک کے مسئلے ہوئے ہیں, ہیڈ انجریز ہوئی ہیں, دھول مٹی سے اٹے ہوئے ان کے چہرے تھے, کچھ جھلسے ہوئے چہرے تھے, لیکن ان کے زخموں میں اور کچھ ہمیں دکھائی نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مکس فیلنگ جو ہے وہ لا رہی ہیں. شکیل صاحب, یہ جو پورا سلسلہ ہوا ہے, ڈائریکٹ سوال تو اٹھ رہا ہے پولیس پہ, لیکن سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس کا بھی یہاں پہ کچھ فیلئر ہے, کیونکہ کوئی ایسی اطلاع اس سے پہلے سامنے نہیں آئی تھی کہ پشاور کے اندر پولیس لائن کے اندر یہ حملہ ہو سکتا ہے. اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حملہ آور وہاں چلا گیا, سیکیورٹی بریچ ہو گیا, تو سیکیورٹی بریچ سے پہلے انٹیلیجنس فیلئر بھی اس کا حصہ ہے پھر. جی بالکل, آپ دیکھ لیں کہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی جو ہے اس کو ناکام یا ٹریس کرنے میں ناکام رہے ہیں. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسپیسیفک تھریٹس تھیں, لیکن کوئی اسپیسیفک اس طرح تھریٹ نہیں تھی کہ یہ حملہ جو ہے پولیس لائن کے اندر ہی کیا جائے گا. باقی جو ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس ادارے, بالکل یہ ان کی جو ہے فیلئر ہے. ان کو چاہیے تھا کہ اس قسم کی اطلاعات, آپ دیکھیں کہ ان کا کام یہی ہے کہ وہ اس قسم کی اطلاعات پہلے ہی ٹریس کر کے جو ہے پہنچائیں. اور دیکھیں سی ٹی ڈی جو کام کر رہے ہیں, سی ٹی ڈی میں اس جگہ کے اوپر وہ گھسے ہیں حملہ آور, اور اس نے ایک پیغام دیا ہے حملہ آوروں نے کہ ہم کسی بھی جگہ پہ جو ہے آپ کو نشانہ بنا سکتے ہیں. اور وہاں پہ تو بہت زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے انٹیلیجنس کے اہلکار بھی ہونے چاہیے تھے, جو وہاں پہ وقتاً فوقتاً جو ہے ان کی جو ہے جانچ کرتے کہ یہاں پہ کس قسم کے لوگ آباد ہیں. فلیٹس دیکھیں, اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ فلیٹس میں آیا ہو اور اس نے وہاں پہ کسی کے بطور مہمان وہ ٹھہرا ہو, اور جس میزبان کو ہی پتہ نہ ہو کہ جو مہمان ہے وہ دہشت گرد ہے. تو یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ پہلے سے وہاں پہ آیا اور اس نے باقاعدہ ریکی کی, اور اس کے بعد جو ہے اس نے وہ پلان بنا کے جو ہے خود کش حملہ کیا ہے. تو بالکل جو ہے سیکیورٹی اداروں کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس اداروں سے غفلت ہوئی ہے, یہ غفلت ہوئی ہے. اور آئی جی صاحب کو دیکھیں کہ سب سے بڑی غفلت پولیس سے ہوئی ہے, یعنی پشاور پولیس کا سربراہ جہاں پہ بیٹھتا ہے وہاں پہ حملہ کیا گیا ہے. اور آئی جی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس حوالے سے ایک یہ تعین کرنے کے لیے کہ آیا سیکیورٹی لیبس ہے کہ نہیں, ہم نے کمیٹی بنائی ہے.
تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ، اور آپ نے پھر اس کمیٹی کا سربراہ جو ہے وہ بھی آپ نے اسی کو سی سی پی او کو صاحب کو ان کو سربراہ بنایا گیا ہے. یہ تو کوئی جو ہے یہ انکوائری کوئی سرکاری افسران سے کرائی جاتی کہ وہ کرتے، یہ کسی جو ہے جوڈیشری کو بھیجی جا سکتی تھی کہ اس کی انکوائری کریں کہ کس طرح جو ہے. مطلب شکیل صاحب سی سی پی او صاحب یہ انکوائری کریں گے کہ ان کی اپنی غلطی اس میں ہے یا نہیں؟ جی بالکل، سی سی پی او صاحب یہ اب انکوائری کریں گے کہ ان کی اس میں غلطی ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ کمیٹی کے سربراہ ہیں. اور وہ آپ دیکھیں گا صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم اس میں چیک کریں گے ابھی کہ آئے سیکورٹی لیبس ہے بھی کہ نہیں. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ سیکورٹی لیبس ہے. اور ریڈ زون میں جو ہے ریڈ زون میں جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے. اور آج آپ اگر ماحول دیکھتے، آپ ماحول آس پاس کے جو ان کے جو دفاتر ہیں وہاں پہ وہ ماحول دیکھتے تو اس طرح لگتا تھا کہ بالکل جو ہے سیکورٹی ریڈ الرٹ ہے، اس طرح رکھی ہوئی تھی. بالکل آپ سیکریٹریٹ میں دیکھیں آج بہت کم لوگ جو ہیں سیکریٹریٹ میں گاڑیوں کو چھوڑا گیا ہے، صرف اسٹاف کی گاڑیوں کو چھوڑا گیا ہے جس سے آپ ملنے جا رہے ہیں. پہلے وہ جو ہے آپ کے بارے میں آگاہ کر گیا، پھر آپ کو جو ہے اندر آنے کی اجازت دی جائے گی. تو آج اس طرح کا ماحول تھا. آج ہم نے دیکھا ہے کہ پشاور کے روڈ کے اوپر بھی جو ہے ٹریفک معمول سے کم تھی. تو دیکھیں دہشت گرد جو ہے ان کا تو کام یہ ہے کہ وہ دہشت پھیلانا چاہتے ہیں. بالکل فرزانہ صاحب، جو بات کی شکیل صاحب نے کہ ہاں فیلئر تو ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا پاسٹ میں دیکھیں تو ایسے بہت سے فیلئر پہلے بھی ہوئے ہیں لیکن ہمیں اس کے بعد کوئی ایکشن نظر نہیں آیا. الزامات لگے، جس طرح آپ سی سی پی او صاحب خود اپنی ہی جو ہے حوالے سے رپورٹ مرتب کریں گے تو نہ جانے وہ کس پہ پھر ذمہ داری ڈالتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ کوئی ذمہ دار کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہو. 100 سے زائد جوان یہاں پہ شہید ہو گئے ہیں، 150 سے زائد زخمی ہیں، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا پیر کٹ گیا، کسی کا سر ڈیمیج ہو گیا. اور اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کارروائی ہوگی، کوئی اپنا خود احتسابی کا عمل اس کے اندر ہوگا؟ ابھی شکیل جب بات کر رہے تھے کہ سی سی پی او کو کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے، ایسا ہی کچھ کہا انہوں نے. جی تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کتنے سیریس ہیں اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے میں. ٹھیک ہے، اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے ساتھ سے یہ بھی کہا کہ کسی اور محکمے کے جو ہے بیوروکریٹ کو یا شاید جج کو یا اس طرح کے ریٹائرڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہیڈ ہونا چاہیے تھا، یا انویسٹیگیٹو کمیٹی کے ساتھ ان کو بھی ہونا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل بریک ہوئی تھی. جی بالکل. ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنا کوئی دور ماضی کا حصہ نہیں ہے، قریب ماضی کی بات ہے. اچھا، اس کے بعد جب اس کی کمیٹی بنائی گئی تھی، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے کسی ٹیررسٹ کا انٹرویو کیا اپنی ایک ڈاکومنٹری کے لیے، تو وہ انفیکٹ انوالو تھا اس جیل بریک میں. اس نے مجھے کچھ باتیں بتائی تو میرے ذہن میں کچھ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، اور میں نے انٹرنیٹ پہ وہ رپورٹ تلاش کر کے اس کو پڑھا. تو وہ رپورٹ تو مجھے بہرحال نہیں ملی، لیکن اس سے ریلیٹڈ کچھ نیوز مل گئی جو اس زمانے میں رپورٹ ریلیز ہونے کے بعد یا انویسٹیگیشن کے دوران جب کمیٹی بنی اور لوگوں نے انٹرویو کیے ان کے، تو وہ نیوز جو تھی وہ پڑھی ہوئی تھی. وہ انفارمیشن جب میں نے پڑھی تو آپ یقین کریں کہ مجھے افسوس کے ساتھ ساتھ ہنسی بھی آئی کہ مطلب ایک ٹیررسٹ جس کو میں انٹرویو کر رہی ہوں، وہ جو مجھے کہانی سنا رہا ہے، اس سے کوئی عجیب ہی کہانی جو ہے وہ مجھے انویسٹیگیشن میں نظر آ رہی ہے. تو یہ چل چلاؤ کا کام ہوتا ہے، کمیٹیاں بن جاتی ہیں، چیزیں ہو جاتی ہیں. آپ یقین کریں یہ فہیم کل یہ خبر اگر ہم ٹی وی سے ہیڈ لائن سے ہٹا لیں، تیسرے دن کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، یاد بھی نہیں رہے گا کہ پشاور کے مسجد میں دھماکہ بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا پولیس لائن کی. اس سے پہلے ابھی کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے نا، کہ پچھلے سال کی بات ہے کہ کوچر سالدار میں جامع مسجد میں دھماکہ ہوا تھا. کتنے لوگوں کو آج یاد ہے؟ کسی نے پوچھا کہ وہاں پہ پھر انویسٹیگیشن ہوئی تھی، کیا ہوا تھا؟ اسی طرح آپ کئی واقعات دیکھ لیں، ایون کہ آپ آرمی پبلک اسکول کو دیکھ لیں جس کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، 555 صفحات میں سے آپ 78 پیجز جو ہے وہ شائع کرتے ہو. اچھا، اور مطلب میں ایسے واقعے گنواتی جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایسے چل چلاؤ کا کام ہوتا ہے. صرف اگر نقصان ہوا ہے تو ان ماؤں کا، ان والدین کا، ان سہاگنوں کا، ان بچوں کا جو یتیم ہو گئے. آج میں گھروں میں گئی، میں نے ماؤں سے بات کی، میں نے ان کی بیویوں سے ملی ہوں، میں ان بہنوں سے ملی ہوں جن کے بھائی اس حادثے کی سانحے کی نظر ہو گئے ہیں. آپ یقین کریں کہ پھر وہ آرمی پبلک اسکول والی کیفیت تھی، مائیں تڑپ رہی ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے.
تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کا سوال کمیٹیاں بنیں گی، بس رپورٹیں شائع ہو جائیں گی. آج آپ نے وزیر داخلہ کو اسمبلی میں سن لیا، جی جی انہوں نے تو بس، اب میں نہیں کہنا چاہتی، انہوں نے بتا دیا ہے کہ کیا ہے. بالکل. اچھا آپ دونوں کے لیے میرا آخری سوال ہے، شکیل صاحب پہلے رسپونڈ کر دیں پھر میڈم آپ کر دیں. 9.5 سال 2 وزرائے اعلیٰ پرویز خٹک صاحب اور محمود خان صاحب، آج جو خیبر پختونخوا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا حملہ ہے، 4 دھماکے ہوئے ہیں پشاور کی تاریخ میں جہاں 100 سے اوپر کیجولٹیز تھی، ان میں سے ایک یہ بھی شامل ہو گیا ہے. یہ دونوں آپ کو کہیں نظر آئے ہسپتال میں یا اسپاٹ پہ شکیل صاحب؟ میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں شہرام ترقی صاحب گئے ہیں اور شوکت رضوی صاحب اسپتال گئے ہیں، انہوں نے زخمیوں کی عیادت کی ہے. باقی اسپاٹ پہ جو ہے ہم نے نہیں دیکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی جو ہے شخص کو یا کوئی پارٹی کا عہدیدار ہو، وہ اسپاٹ پہ ہم نہیں دیکھا. اور دیکھیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا زیادہ فوکس لگتا یہی ہے کہ وہ الیکشنز پہ فوکس کیے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آج حالانکہ کتنا سخت صورتحال ہے اور ملک کس صورتحال سے اور بالخصوص خیبر پختونخوا کی صورتحال سے گزر ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابقہ جو صوبائی وزیر ہیں شوکت رضوی صاحب اور عاطف خان صاحب، وہ آپ کو نظر آئے پشاور ہائی کورٹ میں اور وہ گئے ہیں الیکشن کے خلاف. اور اس حوالے سے جو ہے گورنر نے تاریخ بھی دے دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ کروائیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. تو وہ دیکھیں آج ان کو آج اس صورتحال میں ان کو اسپاٹ یا زخمیوں کے پاس ہونا چاہیے تھا. پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز جو ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ مختلف جو ہے جنازوں میں شرکت کرتے، لوگوں کے گھروں میں جاتے، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے، تعزیت کرتے، لیکن وہ چیز ہمیں نظر نہیں آئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا زیادہ فوکس یہی لگ رہا ہے کہ ان کا زیادہ فوکس جو ہے الیکشنز کے اوپر ہے. میڈم آپ نے ان دونوں کو ڈھونڈا کیونکہ لگتا ہے پشاور میں ہی تھے، کوئی پارلیمانی بورڈ کا اجلاس بھی تھا، لیکن کیا کوئی اسپاٹ پہ کہیں آگے پیچھے نزدیک نظر آیا آپ کو؟ نہیں جی، سابق وزرائے اعلیٰ میں سے تو کوئی نظر نہیں آیا، یہی شوکت یوسفزئی صاحب نظر آئے. اور کل جب ہم وہاں سے لائیو کوریج کر رہے تھے تو وہاں پہ ہمیں شوکت یوسفزئی کے ساتھ مشتاق غنی صاحب بھی نظر آئے. بات یہ ہے فہیم، آپ کی یہ جو سوال ہے یقیناً ایک بہت ہی تکلیف دہ سوال ہے ہمارے لیے. وہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیررسٹ کی ری سیٹلمنٹ کروا رہے تھے، بالکل، جو کہہ رہے تھے کہ جناب ان کو واپس لے آتے ہیں تو اس طرح مسائل حل ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ وہ ڈیپ سٹیٹ جو آپ نے دوسری طرف بنائی تھی، وہ دوسری طرف والوں نے ہمارے ہاں بنا لی ہے اور ہمیں چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے دھماکے کے 1-2 گھنٹے کے اندر ایک میسج آ جاتا ہے، آڈیو آ جاتی ہے کہ جناب یہ فلاں گروپ نے تسلیم کر لیا. پھر اس کے بعد تھوڑے 1-8 گھنٹہ گزرتا ہے اور پھر سرحد پار سے آ جاتا ہے کہ جناب یہ تو غلط ہوا ہے اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ایسے ہلکی سی مذمت. آپ کو اگر یاد ہو تو ہمارے ہاں یہ پالیسی رہی تھی، اب ریورس میرا خیال میں ادھر سرحد پار چلی گئی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد تھوڑے 1-8 گھنٹہ گزرتا ہے اور پھر وہ جو دہشت گرد ہیں جن کی ایک ذیلی تنظیم نے یہ تسلیم کیا تھا، وہ کہہ رہی ہے کہ اچھا مذمت نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں تردید کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا نہیں ہوا ہے. بالکل ویسی اسٹریٹجی اپنائی گئی جو کہ بنو میں ٹی ٹی ڈی پر حملے کے وقت ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو یقیناً یاد ہوگا. جی بالکل. تو اب اس طرح کے جو کھیل ہے نا، وہ یہ کھیل کھیل رہے ہیں اور ان کو کھیل کھیلنے کے لیے راستہ فراہم کیا تھا سابقہ حکومت نے. اب آپ کو اتنی بات بتا دوں کہ میرے ایک رپورٹر نے جب یہ ریٹ پٹیشن دائر کرنے کے لیے گئے تو اس نے صرف اتنا ٹویٹ کر دیا کہ یہ آج تو ریٹ پٹیشن دائر کرنے کا دن نہیں تھا نا، ایک دن صبر بھی کیا جا سکتا تھا کہ ان کا سوہم ہو جاتا ہے، ان کے جنازے دفن ہو جاتے. کامران نے ٹویٹ کیا تو آپ یقین کریں کامران کی ٹویٹ کے نیچے کمنٹ آپ پڑھ لیں، میں نے پڑھا. تو بات یہ ہے کہ آپ جا کے ان ماؤں سے تو ملے نا، بالکل، کہ جن کے جگر کے ٹکڑے آپ لوگوں نے کل دھماکے میں اڑا دیے ہیں، ان صحابنوں سے تو جا کے ملے نا. میں آج اس عورت سے مل کے آئی جو 14 فروری کو اپنی جو ہے اینیورسری منانے جا رہی تھی اور انہوں نے کتنے خواب دیکھے ہوئے تھے. اس کی ساس مجھے جو قصہ سنا رہی تھی کہ وہ کیا کہتا تھا اس کا داماد اس کو، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں اب اپنی بیٹی کو کیسے چپ کراؤں.
بالکل بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. جی جی یہ کانسپریسی ہے اور اس کے تحت جو ہے الیکشن ڈیلے کرائے جائیں گے, پلان کرایا جائے گا, ڈھمکا کرایا جائے گا. مطلب آپ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے بھی تو 2 دن سوچ لینا. اور اسی پر گفتگو ہم نے کرنی بھی ہے. بہت شکریہ شکیل فرمان علی صاحب, فرزان علی صاحبہ, بیورو چیف جیو نیوز اور بیورو چیف آج نیوز پشاور. اور سنگا ہوئی خبر اوکڑا چے سکھ ہم دے اور دا یو حیرانتیا خبر ہم دا چتر اس پورے پولیس ہم بلینک دے دا خبر کنفرم چ او دا خودکش حملہ ہی دا خو سنگا وشوا سنگا دے حتا خودکش حملہ ور رو رسید سنگا التک یا مواد رو رسو اور بیا سنگا دار سوشو ایچا تم اندازہ نشتا سو کم ندی خبر دا حیرانتیا خبر دا چھ دا زمونگا انٹیلیجنس دے دا زمونگا انویسٹیگیشن دے اور بیا یو کمیٹی جوڑا شوا چھ داغی مشریبہ سی سی پی او پشاور کئی سی سی پی او پشاور بدا گوری سی سی پی او سے بدا گوری چھ دا اغوی نخ پخپل غلطی شوی دا کنا اور دا کی دیشی او ورلڈ ریکارڈ جوڑ شی چھ پہلا زل سی سی پی او پشاور یو افسر پخپل رپورٹ جمع کی چھ آو زدا ثابتو ما چھ زمانہ غلطی شوی دا زمان ٹیم دے کی زی موار دے اور دا زمونگا بریچ تے دا ریکارڈ کی دیشی پہ خبر تا ملوشی یعنی بلخوا تلارا نخ کاری چی پولیس پخپلا داو منی چی آو دا غلطی مونگ نشوی دے یا امپارشل انکوائری اس قسم چانس پا دا ملک کی نشی کے دے. یہ بڑا شاندہ ماخلو. کہ اوزل بیا ہر کلے وایو او تیر دا نہ پروز باندے الیکشن کمیشن لخوا یو خط لکلے شویو گورنر خیبر پختونخوا تا چی تاسو مونگ تا دا خیبر پختونخوا اسمبلی تاریخونو دا پارا پولنگ دا پارا یو تاریخ را کے 3 تاریخونو آگوی تجویز کریو 15, 16, 17 او اگے جواب ہے گورنر نغستیو خو یو ہفتہ 13 شو دا اگے جواب ملو نشو دا اگے نا پس نن پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ کے یو ریٹ دائر کڑے دے چی دا آئین خلاف ورزی را اور تاسو منگلا آئینی توگا باندے 90 روزوں کے درنہ انتخابات کولو دا پارا دغا پولنگ ڈیٹ تے گورنر ورکی الیکشن کمیشن لا چکم آئینی پروسیس تے کم چی سلور 50 روزے بلگی پا دے باندے چکلا شیڈول جاری شی اور پولنگ کی گی آغا عمل دے شروع شی ولی چی دا حکومت اور اسمبلی ختمے دو تقریباً سا 11 روزے پورا شوے دغا چکم ریٹ دائر شوے دے آغا دا پہ خبر سینئر قانوندان معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب جائر کردے دے اور آغا دے وقت کے منصر دے. بٹ صاحب بہت شکریہ. بٹ صاحب ریٹ آپ نے ہی دائر کی ہے, تھوڑا ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ اس ریٹ میں ہے کیا اور کیا جواز بنا کر پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے فائل کی ہے. جی جی. اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سیکرٹری جنرل اسد عمر کے ذریعے یہ پٹیشن فائل کی ہے. جی جی بالکل. اور انہوں نے اٹارنی جو ہے وہ آصف خان کو دی تھی, تو آج وہ پٹیشن جو ہے میں نے ان کے وکیل کی حیثیت سے ان کی موجودگی میں فائل کر دی اور اس میں یہ بتایا کہ یہ آپ نے جیسے ابھی خود بھی وضاحت کی ہے کہ آئین کے تحت 90 دن کے اندر یہ الیکشن ایک آئینی ذمہ داری ہے جسے گورنر کو پورا کرنا چاہیے. پھر ہم نے دوسری بات عدالت کے سامنے یہ رکھی ہے کہ اس ضمن میں الیکشن کمیشن نے باقاعدہ لیٹر بھی کیا گورنر کو کہ آپ اس آئین کے تقاضے کے مطابق ڈیٹ کنفرم کر دیں. لیکن گورنر صاحب نے وہ کرنے کی وجہ پریس کانفرنس کر دی اور انہوں نے کہا کہ میں انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ دیکھوں گا, میں دوسرے اداروں کی رپورٹ دیکھوں گا اور میں اس کی روشنی میں فیصلہ کروں گا. ملک میں بحران ہے, معاشی بحران ہے, تو یہ جو ہے اس وقت میں اناؤنس نہیں کر سکتا. تو جب انہوں نے آئین پہ ترجیح دے دی ایجنسیز کو تو یہ جواز پیدا ہو گیا کہ یہ تو آئینی بحران کا معاملہ ہے, تو یہ فائل کر دی گئی جناب. اچھا بٹ صاحب, جو ایک خط ہے الیکشن کمیشن نے دوسرا خط بھی آج لکھ لیا ہے یا دہانی کرا دی ہے, تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجئے گا کیونکہ تھوڑا بہت جب ڈھونڈا ہمیں مجھے تو نہیں ملا کہ کتنے ٹائم میں وہاں پہ تو آئین میں صدر مملکت ہے الیکشن ایکٹ میں کہ صدر سے رابطہ ہو, کیونکہ یہاں پہ پہلی بار اس طرح ہو رہا ہے کہ صوبے کا الیکشن الگ سے ہو رہا ہے تو گورنر یہاں پہ ذمہ دار ہے. کتنے ٹائم میں گورنر نے جواب دینا ہے الیکشن کمیشن کو ان کے خط کے بعد؟ کمیشن نے لیٹر کے بعد جواب نہیں دینا. جی جی. وہ تو الیکشن لا کے تحت ذمہ داری ہے. آئین کے مطابق گورنر پابند ہے کہ وہ فوری طور پہ 90 دن کے اندر الیکشن کا اعلان کرے گا, ڈیٹ وہ رکھے گا. تو آرٹیکل 105 وغیرہ اور سبسیکوئنٹ آرٹیکلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں, باقاعدہ وہ آرٹیکلز الیکشن کمیشن نے بھی مینشن کیے اور اس کے مطابق یہ گورنر کو بتایا کہ ہم تیار ہیں. اور سر یہ تو فوری نوعیت کا کیس ہے, یہ کیس تو فوری نوعیت کا ہے, تو کیا ایک جلد ریلیف کا امکان ہے پی ٹی آئی کو یا آپ لوگوں کو ملنے کا؟ ہم نے وہ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن ڈالی ہے اور امید ہے
کہ کل ہمیں ڈیٹ مل جائے گی اور ہم اس کی عدالت میں پیش ہو کے اپنا موقف پیش کر دیں گے. بہت شکریہ معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب او څنګه ذکر وکړ چې مونږه اپلیکیشن فایل ک مخبل درخواست ورک مونږ ته تمه ده چې سبا به مونږ ته هیرنګ ډیټ نو چې دا څه مختلف کیسونه چې هغه فوري نوعیت وي آی کې مقه وخت ډیټ ورکړی کیږي دا ټایم پکې نی چې هغه به هفته پس یا میاشت پس کیږي ول چې د کې دنه څه باونډریز دی لیمیټیشن مطلب دا به نوي روزو کې دنه الیکشن کیږي نو دومره ټایم آی کورټ ورکول نشي چې هغه به میاشت پس اوري هغه به سبا څنګه درخواست ورکړي سبا به ډیټ ورکي چې دوه ورځو کې دنه یا کې دي شوم دا وي چې مونږ هم دغه وخت یا دام به چې مونږ هفته پس کیس اورو خو هیرنګ ډیټ چې دی هغه به پیښور های کورټ ورکي. پاکستان کې نن یو بل هم ډېر غټ خبر دی یو غټ خبر دا دی چې د ګرانۍ یو غټ طوفان را روان دی ولې به راځي او چا دا طوفان پاکستان ته راورسو یو وړه شل دمې نه پس. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او اورېدلی هم دي چې د آی ایم ایف وفد پاکستان ته راغلی دی ولې راغلی دی او کومې خوشخبری پاکستان له راوړي دي خوشخبری د ایلیټ دپاره ولې چې هغوی ته به خرچې دپاره پیسې میلو شي او لږ غونته کې ګراني غریبانو دپاره ولې چې پیسې خو به هم زمونږ او ستاسو سرمن نه کوزیږي دغه ټیکسونه به لګي په دې هر سبا خبره کوو دې وخت کې موږ سره ماهر معاشیات ډاکټر غلام صمد صاحب موجود دی. ډاکټر صاحب ډېره شکریه. ډاکټر صاحب تاسو ډیر زیات د هر څه نه خبر یې ویل کېږي چې پاکستان د آی ایم ایف ټول شرطونه تسلیم کړي دي کم قسمه شرطونه دي او مونږه کم قسمه ټیکسونو لا کم قسمه ګرانه لا ځان تیار کو. فهیم صاحب ډیره مننه. څلور قسمه غټ شرطونه چې کوم دي نو هغه د آی ایم ایف چې کوم دي نو زموږ نه مطالبات کړي دي هغه کې چې کوم دوه دي تقریبا په هغه باندې خو موږ په روان تیر هفته کې چې کوم دنو کار وکړو لومبه خو دي دا چې زمونږ چې کوم ایکسچینج ریټ ته دا تاسو مارکیټ ته ویپړې دی نو تاسو وکړل تقریبا چې موږ 15% چې کوم دنو زمونږ روپۍ چې کوم دنو راغوزار شو دا هیستوریکلی په ریکارډ کې غالبا د 1990s مېډ نه په دی خو دا هیستوریکلی چې کوم دنو په ډېر لیول باندې راغوزار شو. جی جی بل چې کوم زمونږ باندې د بجلی یا د انرژي ریلیټډ چې کوم ریفارمز د دې مونږ د ویډیو آی ایم ایف په هغه مادم د پاکستان کا تقریبا 50-60% وکړو او قیمتونه چې کوم دی تقریبا 35 روپے پټرول او دغه شانتي نورو چې کوم ریلیټډ پروډکټس نو په هغه هم دی چې کوم دی اومنل او سیوای کړل دوه شیزونه چې کوم دی فایم سے په هغه باندې ډسکشن وغیرہ په دې باندې روان دي هغه کې یو چې کوم دی دا امپورټ چې کوم دی نو موږ سمره په ال سی چې کوم دی نو هغه کم کړی دا یا بین کړی دا آی ایم ایف په پاکستان ته دا ضرور و چې تاسو چې کوم دی خاص کر د اسنشل پروډکټس او چې کوم په ایکسپورټس کې استعماليږي دا دی چې کوم دی ال سی هم کولاو کوي او څلورم چې کوم دی تاسو کو تاسو کو ډیره مهم چې کوم دی د آی ایم ایف کنسرن دی هغه چې تقریبا موږ سره 600 بلین چې کوم روپۍ دي دا فسکل گیپ ته دي آی ایم ایف پاکستان ته و چې تاسو چې کوم دی نور ټیکسونه ولګوي چې دا 600 بلین روپۍ چې کوم گیپ ته دا تاسو چې کوم دی پورا کوي دا دې څلور چې کوم دی بنیادی غټ چې کوم دی مطالبات دي اوس چې کوم دی نو د دې چې کوم موږ باندې اثرات دي هغه خو چې تاسو اوس هم ډاکټر صاحب لګم په دې کلیر کې دوه شیزونه یو هو انرژي ریفارمز تاسو ذکر وکړه انرژي ریفارم زیادې یا صرف قیمت ګرانول وایي چې انرژي ریفارمز خو بیل سدي کنه یا صرف قیمت ګرانول دي او بل تاسو چې کوم 500 ارب گیپ یاد کړ نو ډیره برابر ټیکسونه لګي یا مختلف مد کې چې کوم دی وخت کې سبسډي دا اب واپس اغستې کیږي دیکھیں جی کم دنوں داخلی کوشن تڑو بے اعظم دیکھیں سے کم دنوں ٹیکسونه به هم لګي 600 بلین روپۍ دي دې به ټیکسونه لګي دا چې کم دنه موږ سره د ایس بی آر چې کم د په حال چې کم دنه په ټیکسس کلیکشن کې چې کم گیپ دي تخکاری جی نو د پاکستان ته دا وایي چې تاسو چې کم موږ سره کمټمنټ کړی دی هغه کمټمنټ چې کم دی به تاسو پورا کوئ هغه کمټمنټ لپاره به چې کم دنه موږ باندې نو ټیکسونه لګي سبسډیز چې کم دنه جی هم پاکستان ته وایي چې تاسو سبسډیز چې کم دنه ختم کړئ مونږ چې فایم سے د ټیم کې په حال چې کوم د صرف د الکتریسيټي چې کوم اراوند اباوت سبسډیز دی په $1 بلین کې هغه $9 بلین دی کومه اورال انرژي ته وګورو چې ګیس او وغیرہ ټول ته وګورو هغه $14 بلین دی نو اثر کو د ډټ چې کوم د موږ سره جمع شوی دی
نو نوې ټیکسونه هم چې موږ ته وایي او ورسره چې کوم دی پاکستان ته وایي چې تاسو سبسډیز او هغه سبسډیز فایم څه دي ته موږ ټارګېټډ سبسډیز وایو چې کوم لکه مالدار سړي ته دي هغه خو مکمل ختمه کوي. البته په دې مذاکرات کې لږ دا شته چې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام یا داسې چې کوم په طالبات کې د پاکستان هغه به د ډسکشن حصه وي او په هغې باندې چې کوم دی کار روان دی. تاسو چې دا ځین تاسو چې وکړو د الکتریسټي ټیرف چې کوم دی هغه تقریبا پاکستان ته ویلي دي تاسو به دا 7.50 روپۍ چې کوم دی نو نور سیوا کوي او ورسره چې کوم دی د اوورال د انرژي ریفارمز چې کوم دی چې هغه هم پاکستان ته ویلي دي چې اوورال یو انرژي ریفارمز چې کوم دی یو پیکج چې کوم تاسو دا راولئ چې کله موږ دا سرکولر ډیټ تقریبا $14 بلین دا ختم کوو موږ چې تاسو په ټرانسمیشن کې څومره لاسز دي دا ختم کوو او وسره چې انرژي سېکټر اورال څومره مقروض دی تاسو یو پلان سره راشي چې دا پلان چې کوم دی دا قرضه چې کوم دا موږ ختم کړی شو نو دې کې فایم صاحب چې کوم دی په ټیکسیشن باندې زور دی هغه 600 بلین روپیز چې کوم دی نو کم از کم دی پاور چې کوم دی نو ټیرف پسې سیوا کېږي انرژي ریفارمز دي موږ سره دي په دې کې د LC نه چې کوم دی نو دا امپورټس په لفول دي او ایکسچینج ریټ چې کوم دی څخه تللی دي دا مارکیټ ته پرېښودل دي دا بنیادي دي د IMF ته ډسکشن یې سره او ایکسچینج ریټ با دې وخت کې چې کم روپۍ څومره راپرېوته تاسو ګڼئ چې دا به نوره هم راغورځېږي او بل پټرول مونږه څه تمه لرو مخکې مو اورېدلي وو چې $1 1 لیټر ته به خبر راځي اوس هم آیا همدا خبره ده او که ډالر نور هم خیږي مطلب پټرول به نور هم ګرانېږي موږ سره د دې کوم چې کوم دی نو د روپۍ چې کوم تاسو چې تاسو کو په الحال د IMF دا تقریبا 10 ورځې سوال چې کمیشن پاکستان کې وایي ښکاري چې داسې چې په دې کې به لږ ډېر استحکام وي نن که تاسو کتلي وي چې IMF کار پاکستان ته راغی نو هم 15 روپۍ چې کوم دی زموږ روپۍ لږ سټینسن شو د ډالر په مقابله کې خو بنیادي دي مسله دا د فهیم صاحب چې دا به که مارکیټ ته مونږ پرېږدو نو دا به په بله ځي وجه چې دا ده په پاکستان کې چې مارکیټ فورسز کار لږ کوي او ان مارکیټ فورسز کار ډېر کوي مونږ سره د اوپن ریټ چې کوم دی که نه جي هغه د بده مرغه هغه چې کوم دی نو مارکیټ نه ډیټرمن کېږي هغه چې کوم دی یو بلیک مارکیټ سره ډیټرمن کېږي کله چې فایم صاحب ستا د اوپن مارکیټ ریټ او د افیشل ایکسچینج ریټ کې څومره ګیپ سیوا کېږي دا روپۍ به دومره ستا چې کوم دی نو کمزوري کېږي موږ له دې ټیم کې چې په کار دا دی چې په زور په دې راولو چې موږ دغه اوپن کې چې کم ریټ ته دا کنټرول کو هغه د لپاره د ایکسچینج کمپنیز باندې چې زور اچول غواړي په هغه د لپاره چې کم دی زموږ چې څومره ایلیګل ټایپ انسټیټیوشنز په دې کې انوالو دي هغه بندول پکار دی موږ ته لکه غټه مسله د ټیم کې چې کومه ده د اوپن مارکیټ ریټ کنټرول کول دي هغه کنټرول شي چې زموږ د روپۍ چې کوم تناسب د ډالر سره دي هغه به کنټرول کړی شي. ډېر شکریہ ډاکټر غلام صمد صاحب او دا وویل چې دې وخت کې چې کومه مشکله ده مشکل صورتحال دی هغه هم دا دی چې مونږ به څنګه روپۍ کنټرول کو خو چې کوم دا 2 شرطونه هغوی یاد کړل تقریبا 600 ارب روپۍ دې وخت کې به ټیکسونه لګي ولې چې ایته د ښکاري FBR به خپل ټارګټ نه تقریبا 500 بلین شارټ دا ایته اندازه لګیا ده نو یو ځل نو ټیکسونه هم ولګوي چې 600 به ولګي نو هغه 600 پوره کیږي نه نو کې دي چې 500 پکې راغونډ کې او هغه سرا بجلی به 5.5 روپۍ فی یونټ به نور هم بجلی ګرانېږي دا د هغوی ډیمانډ دی 1400 به دا میشن دلته کې وي ګورو چې دغه 1400 کې دننه مونږ دا میشن څومره مطمئن کوو او چې بیا هغه دې خوا نه ځي نو مونږ څه کوي چې مونږ د IMF نه بغیر بله څه لاره مونږ ته نه ښکاري دې وخت کې صورتحال چې دی هغه هم د IMF په لاس کې دی چې کله پورې هغه مونږ سره نه نو مونږ دغه سروایول نشو کولی دا خو واضحه ده تمه لرو چې کوم کوششونه دي د حکومت وي که چا هم وي عام ولس دپاره د هم فایده راوړي نه چې صرف اشرافیه دپاره پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله په امان